بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت آمنہ کا تعلق بنو زہرہ سے اور حضرت عبداللہ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا گلستان قریش کی کلی اور بنو زہرہ کی بیٹی تھیں، اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں۔ آپ کا بچپن بڑا پاکیزہ اور بے داغ تھا۔ آپ ہمہ وقت پردہ میں رہتی تھیں۔ آپ کی پاکیزہ سیرت و کردار کی خوشبو پورے مکہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ بنو ہاشم، اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو منتخب فرمایا اور کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے باکمال بنایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جب مکہ کے سردار بنے تو حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری آپ کو ملی۔ زمزم کا کنواں جو کہ بند کر دیا گیا تھا، بنو جرہم نے جاتے ہوئے یہ زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا، تو مکہ میں پانی کی بہت قلت تھی، تو آپ نے زمزم کا کنواں کھودنے کا ارادہ فرمایا، اور اس وقت آپ نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس قربان کروں گا، یعنی اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور جب وہ سب بالغ ہو گئے تو نظر پوری کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں 10 بیٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، اور اللہ کی یہ حکمت تھی کہ قرعہ اندازی میں نام حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکلا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ پھر 100 اونٹ فدیہ میں ذبح کیے گئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ذبح ہونے سے آپ کو اللہ نے بچا لیا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح ہوں، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کے حوالے سے امام بہقی نے الدلائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبرائیل نے یہ بیان کیا کہ میں نے روئے زمین کے تمام مشارق و مغارب کو چھان ڈالا، لیکن میں نے کسی کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل و باکمال نہ پایا، اور نہ ہی کسی نبی کے باپ کو بنو ہاشم سے افضل پایا۔ اس نسبت کی وجہ سے، اس حدیث پاک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد ظاہری باطنی حسن و کمال اور خوبیوں کے مالک تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حسن و جمال اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین تھے۔ مکہ کی بہت سی خواتین، نامور خواتین آپ سے نکاح کی خواہش مند تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہی تھی، آپ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب سے ہوا، اور بوقت نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 برس اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ اور یہ اگلا جو میں عرض کر رہا ہوں نقطہ بہت ہی تربیت کا حامل ہے کہ ازدواجی زندگی کو چند دن گزرے تھے، اللہ اکبر، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ کو وہ مشہور خواب سنایا جو احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم میں عطر سے نور پھوٹا اور ارد گرد کا ماحول اور دنیا روشن ہو گئی، اور اس روشنی میں آپ نے ملک شام کے محلات کا مشاہدہ کیا، اور غیب سے آواز آئی، آمنہ تم حاملہ ہو اور تمہارے بطن اقدس میں اس امت کا سردار نبی تشریف فرما ہوا ہے۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ گئے اور قبیلہ بنو نجار میں اپنے ماموں کے گھر آپ کا انتقال ہوا۔ یہاں تربیتی حوالے سے ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ ازدواجی زندگی کا جو پیریڈ ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ازدواجی جو ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، وہ صرف 10 دن کا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے 10 دن بعد وصال فرما گئے۔ اس میں تربیت یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر مسلم امت میں کسی خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ شادی کے بعد ہو جائے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک رحلت سے آپ کے والد حضرت عبد المطلب، آپ کے بھائیوں بہنوں اور سب سے بڑھ کر حضرت آمنہ کو سخت صدمہ ہوا۔ حضور علیہ السلام اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جس نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کی عظمت کو 4 چاند لگائے، اور ولادت نبوی کے جو مناظر احادیث میں آتے ہیں اس کی ترجمانی مصر کے احمد شوقی عظیم شاعر نے ان الفاظ میں کی: ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، کہ نبی کریم علیہ السلام جو سراپا ہدایت ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو تمام کائنات روشن ہو گئی اور زمانہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور زبان حمد و ثنا کے ترانے کہنے لگی۔ یہی وہ اعزاز ہے جو حضور علیہ السلام کی ولادت سے آپ کے والدین کریمین کو عطا ہوا، جو کسی اور کو حاصل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی جب ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت اور والد کے ماموں سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ لے گئیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی کنیز ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا وصال ہوا۔ اللہ اکبر۔ وصال کے وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے جو برجستہ عربی کے اشعار پڑھے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ نے اپنے صاحبزاد حضور نبی کریم علیہ السلام پر نظر ڈال کر یہ اشعار کہے: بارک اللہ بارک فیک اللہ من غلام، اے پاکیزہ بیٹے اللہ تجھے برکت دے۔ وَإِن صَحَّ مَا أَبْصَرْتُ فِي الْمَنَامِ، جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا اگر وہ صحیح ہے، فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، تو سارے جہان کے لیے پیغمبر بنایا جائے گا۔ وَنَأْتِيَنَّهُ وَذِكْرِي بَاقٍ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں دنیا سے جا رہی ہوں اور میرا ذکر خیر ہمیشہ رہے گا۔ میں کیسی عظیم خیر چھوڑ چلی ہوں اور کیسا پاکیزہ اور کیا ہی اعلیٰ مجھ سے پیدا ہوا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ سورہ شعراء کی آیت مبارکہ 219 کے مطابق جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کے مطابق اس میں نبی کریم علیہ السلام کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد یعنی مومن کی طرف منتقل ہوتا آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، بلکہ ایک حدیث جسے بہت سے حفاظ حدیث نے صحیح کہا، جن میں امام سیوطی علیہ رحمہ شامل ہیں، اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضور کے والدین کریمین کو دوبارہ زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ حضور پر ایمان لا کر صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئے۔ آپ کے والدین کریمین کے بارے میں کسی مسلمان کو ایسا لفظ زبان سے ادا نہ کرنا چاہیے جس سے بے ادبی ہو اور حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔